बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सदर ज़ियाउद्दीन नैयर साहब, कैप्टन साहब और शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मेरे रुफ़क़ा और अहले इल्म व दानिश और फ़िक्र रखने वाले हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा कहाँ से करें कहाँ नहीं, एक बड़ा तजस्सुस भी रहता है, लेकिन उससे पहले मैं उन अज़ीम शख्सियतों को मेरा ख़िराज पेश करना चाहता हूँ जिन्होंने तामीर मिल्लत की बुनियाद रखी थी, जिन्होंने बुझते हुए हैदराबाद को एक रोशनी दी थी। खलीलुल्लाह हुसैनी साहब, मरहूम मौलाना सलमान सिकंदर साहब और अब्दुर्रहीम कुरैशी साहब, और मुझे तवक्को है इन अज़ीम शख्सियतों की विरासत लेकर ज़ियाउद्दीन साहब आए हैं और वो एक नई जिला बख्शेंगे, चूँकि इस वक्त हैदराबाद का समाज बुझ रहा है। जी हाँ, जी है, कई लोग हैं ऐसे, मैं नहीं ले पाऊँगा, यकीनन बिल्कुल सही है। एक लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी फहरिस्त है, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, कौम को जगाया है। यकीनन उन सबको हमारा ख़िराज है और उनके लिए दुआएं रहमत है। देखिए, कुछ लोग अभी यहाँ सुन रहा था, हमारे अजीज़ पाशा तो खैर वो अपने स्कूल ऑफ थाट के लिहाज से बात करेंगे, वो अपने लिहाज से बात करेंगे। रिवर साहब भी ने अपनी बात रखी। क्यों हम ये दिन मनाते हैं, इसकी फ़िक्र, इसकी सोच क्यों होती है, क्यों मनाते हैं? भूल जाइए, माजी को भूल जाइए। आज जैसा हो रहा है, आज हमारे तबका, चाहे किसी तबका हो, किसी हिंदू हो, मुसलमान हो, हम हिस्ट्री बैकवर्ड सब्जेक्ट। आप बताइए हिस्ट्री के कितने स्टूडेंट्स कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में? हम प्रोफेशनल लोग हैं, हम आईटी करने वाले हैं, हम ये हैं। बग़ैर माजी के कोई मुस्तक़बिल नहीं ढूंढ सकता, ये बात रखनी चाहिए। ठीक है, आप कैरियर बनाइए, लेकिन तारीख़ से अंधे होकर मुस्तक़बिल को ढूंढा नहीं जा सकता, यही बात है। और मुबारक देता हूँ मुंतज़मीन को, आपने ये जलसा किया, एक रोशनी जगाई टिमटिमाती कि हाँ, हम एक ज़िंदा कौम है जो माजी की रोशनी में है, मुस्तक़बिल को तलाश करेंगे। मैं मुबारकबाद देता हूँ आप लोगों को। बहुत सी बातें हुई, सुंदरलाल की भी बात हुई, इत्तेफाक से उसकी अंग्रेज़ी कॉपी मेरे पास मैं रखता हूँ, कैप्टन साहब भी रखते हैं। मैंने उसका उर्दू तर्जुमा भी किया है, जिसको लोगों में तकसीम करने की ज़रूरत है। वाक़या होता है सितंबर का, सुंदर लाल आते हैं अपने दो और अरकान के साथ नवंबर में आते हैं, और वो नवंबर में क्या देखते हैं? आप अंदाज़ा लगे, एक वाक़या हुआ सितंबर से नवंबर तक कितने दिन हुए, कितने वाक़यात हुए होंगे। उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि कम से कम 50,000, उन्होंने खुद लिखा है, इसमें डिक्टेशन की पूरी कॉपी है मेरे पास इंग्लिश में, जो होम मिनिस्ट्री के उसमें है, कैप्टन साहब भी रखते हैं वो। और जो देखा उन्होंने, जंगलों में कैसे जली हुई हड्डियाँ, कुओं में कैसे ख़वातीन की जो है लाशें, और कैसे प्राइवेट जेल्स, नाम लिया गया कांग्रेसियों के, आर्य समाजियों के, किस किस के जेल थे, कैसे फ़ौज में लुटेरे, किस तरीके से महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से और दीगर इलाक़ों से कैसे लोग आए। तो ये जुल्म को भूल जाएंगे हम, और भूल गए लोग। मैं गुज़िश्ता दिनों मेरी नौबिहाती बहू से पूछा कि पुलिस एक्शन क्या होता है, हैदराबाद का क्या मतलब है? हैदराबाद इंडिया में नहीं, यानी एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की और या लड़का जो भी हो, उनको मालूम ही नहीं कि हैदराबाद एक अलग आइडेंटिटी, एक अलग शिनाख्त था, एक अलग हमारी दक्कन की एक अलग तहजीब थी। वाकिफ़ नहीं हम हमसे। तो ये मैं समझता हूँ कि जब तक हम ये हमारी नस्ल को, ये हमारी माजी की दुख भरी दास्तान की विरासत तकसीम नहीं करेंगे, हमारी कौम आगे नहीं बढ़ सकती। ये ज़रूरी है हमारे लिए। दूसरी जो कई बातें हैं मैं बताना चाहता हूँ, और मैं अगर ज़िया साहब वो उर्दू मैंने जो तर्जुमा किया, मैंने अपनी किताब में उसका पूरा लिखा है,
میں آپ کو دیتا ہوں، وہ آپ لوگوں میں جو ہے اس کی کاپیاں بنائیے، لوگوں میں بتائیے یہ آفیشیل ڈاکومنٹ ہے، میرا نہیں ہے، یہ ہوم منسٹری کا ڈاکومنٹ ہے، اس سے بتائیے کہ کیا تم پر ہوا ہے، وہ بھی 2 مہینے کے بعد انہوں نے دیکھا ہے، تو اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنی تباہی ہوئی. کیوں ہم تباہی کا کچھ ہم افسوس نہیں کریں گے؟ ٹھیک ہے، ہم غم نہیں منائیں گے، شہیدوں کا غم نہیں منا سکتے ہمارے لیے وہ سب شہید لوگ ہیں. ہماری متا لوٹی گئی، ہماری جو ہے زمینات چھینی گئی. نہیں، پولیس ایکشن ہونے کے بعد، آندھرا پردیش بننے کے بعد بھی اربن لینڈ سیلنگ، کئی واقف ہیں آپ لوگ. اربن لینڈ سیلنگ سے ہماری پہلے یہ ہوتا تھا، ہمارا جو شہر ہوتا تھا ویوڑوں کا شہر ہوتا تھا، باغوں کا شہر ہوتا تھا، ایک ایک آنگن اتنے بڑے ہوتے تھے. کہاں گئے؟ کیوں گئے؟ سب نرسمہا راؤ جیسا آدمی ہمارا چیف منسٹر بنا اور اس نے اربن مختصر مدت کے لیے لایا قانون، سب چھین لیا ہمارا. ہم اب ایک ٹین کے شیڈ کے لیے ہم تڑپتے ہیں، ایک سہارے کے لیے تڑپتے ہیں. جو قوم جس نے دنیا کو بہت کچھ دیا اور آج اس حالت میں ہماری حالت ہو گئی. سیاسی باتیں تو بہت ہیں. لائق علی صاحب کی کتاب بھی میں دیکھ رہا تھا، خیر بہت سی باتیں ہوئی، ریزرویشن کی بات ہوئی. ارے بھائی، جو اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ تھا اس کو آنر ڈس آنر کس نے کیا؟ کبھی اس پہ بات نہیں ہوتی. کس طریقے سے آج کل لوگ بولتے ہیں کہ فیک نیوز ہے، میڈیا غلط بولتا ہے. آپ ہندوستان ٹائمز کے آرکائیوز میں جا کے دیکھیے، آپ دیکھیے، میں نے 47 اگست میں ہماری آزادی ملی، سپٹمبر سے دیکھیے آپ، سپٹمبر سے کے لیے 48 سپٹمبر تک 1 سال کا اخبار دیکھیے آپ. کتنی جھوٹ خبریں، کتنی واہیات خبریں. اپنی کتاب میں لائق علی لکھتے ہیں کہ وہ سردار پٹیل جب بیمار چل رہے تھے تو ان کو ملنے گیا، اس وقت ہندوستان ٹائمز ان کے بیڈ کے بازو رکھا ہوا ہے، تو انہوں نے بتایا دیکھو یہ کیا ہے آپ کے پاس. انہوں نے بولا تو کوئی واقعی نہیں ہوا، ایسا کوئی واقعی نہیں ہوا. اب تیسے ان کو تو ایک بہانہ ہونا چاہیے تھا، نہیں یہ بہت حالت خراب ہو رہی، یہ ہو رہی. تو اس دور میں بھی صحافت، آج دیکھیے جس طرح گودی میڈیا بولتے ہیں، اس وقت بھی تھی گودی میڈیا، لیکن تھوڑی کمزور تھی چونکہ نہرو جیسے لوگ تھے، کافی انہوں نے کچھ کام کیا، ٹھیک ہے. لیکن وہ جو چہرہ ہے فیک نیوز کا چہرہ، یہ کوئی نیا چہرہ نہیں ہے. آج گودی میٹ کا چہرہ یہ نیا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہماری نئی نسل کو آپ دیکھیے، جتنے بھی لوگ ہیں یہاں، یا تو 40+ ہوں گے یا 50+ ہوں گے. اس میں کتنے لوگ ہیں جو بلو 40 ہے، بلو 30 ہے؟ ان کے پاس کیسے جائے گا میسج؟ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ اب آپ کے پاس سوشل میڈیا کا بڑا ہتھیار ہے. آپ بتائیے کتنے سوشل میڈیا میں اس کے بارے میں 17 سپٹمبر کے بارے میں کہا گیا؟ بتائیے. یہ وہ مغلظات بھی دیے جاتے ہیں، اچھی باتیں بھی آتی ہیں، وہ کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے وہ الگ ہے. آپ بتائیے کتنے لوگوں کے پاس، ہر ایک کے پاس موبائل فون ہے، اسمارٹ فون ہے، آئی فون ہے. آپ بتائیے سوشل میڈیا میں اس کے بارے میں کوئی فوکس ہوا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. اب رہی بات سیلیبریشن بنانے کی، میں یہ کافی جو ہے ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں جرنلزم کا. میں 80 سے جو ہے میں نے اپنے کیریئر شروع کیا تھا 80s. میں جب دیکھتا تھا جب کوئی پارٹی سوائے کمیونسٹ والے کرتے تھے، صرف کمیونسٹ میں ایک، چونکہ مخدوم بہن کمیونسٹ پارٹی بھی کور کرتا تھا میں، ان کے پاس ایک تھوڑی سی تقریب ہوتی تھی. کسی پولیٹیکل پارٹیز کے پاس تقریب نہیں ہوتی تھی. یہ کب سے شروع ہوا؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں کور کر رہا تھا 99 یا 2000 میں. اڈوانی آئے تھے، وہ ایک نئے سردار کی حیثیت سے ان کو پیش کیا جا رہا تھا. یہ نیا سردار ہے، یہ بھی لو پروش ہے، یہ بھی ڈپٹی پرائم منسٹر ہے، یہ بھی وزیر داخلہ ہے. تو وہ نظام کالج کا جلسہ تھا، شاید میں تھا وہ جلسے میں. تو اسی عنوان سے، حیدرآباد کے عنوان سے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کو تو بالکل جیسا کرناٹک میں کیا گیا، کرناٹک کی بھی تحریک چل رہی تھی ان لوگوں کی، تو ہم یہاں حیدرآباد میں، آندھرا پردیش میں، جو کیونکہ آندھرا پردیش تھا اس وقت، کریں گے اس طریقے کی. تو اب یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ جب تک سردار پٹیل حیات میں تھے یہ کیوں نہیں منایا گیا؟ جب تک پنڈت نہرو حیات میں تھے کیوں نہیں منایا گیا دن؟ 90s تک کیوں نہیں منایا گیا؟ جب بی جے پی کی سرکار مرکز میں آتی ہے تب یہ سوچا کیوں چھوڑا گیا؟ یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے. جب کیوں خاموش بیٹھے تھے آپ؟ جب کیوں یہاں کے جو حکمران تھے ان کو راج بھون میں کیوں بنایا آپ؟ تو یہ چیزیں جب تک ہم سوال نہیں کریں گے، خاموش ایسے ہی رہتے رہیں گے، تو یہ دیکھیے مظلوموں کا خدا بھی نہیں ہوتا. ہم کو جو ہے کھل کے آنا چاہیے، ڈو اور ڈائی، یہ سسٹم ہم کو ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت وقت ہو چکا ہے، ہم بہت کچھ گنوا چکے ہیں. اب دیکھیے، اب جو کچھ ہمارا اثاثہ، ہماری تہذیب کا، ہمارے تمدن کا، ہماری سیاست کا جو کچھ بچا کچا ہے اس کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے جلسے سے آپ ایک تحریک دیجئے
کہ ہم یقیناً یہ دن منائیں گے اور اس میں یاد کریں گے لوگوں کو، اور ہمارا جو حصہ جو ہو چکا ہے اس کو بازیاب کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے ہندوستان کے حالات بہت خراب چل رہے ہیں، ایسے خراب چل رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ نہیں ہو سکتا. جیسا کہ ابھی کچھ ذکر ہو رہا تھا، ابا جان طالبان کی یہ عنوان یہی ان کو جو ہے دیں گے، لیکن اس کے بعد یہ آنے والے دنوں میں یہ جو لوگ اس وقت جو خود کو زیادہ حب الوطن سمجھتے ہیں، خود کو زیادہ پیٹریاٹ نیشنلسٹ سمجھتے ہیں، وہ دھول چاٹنے والے ہیں جس قسم کی جو صورتحال ہو رہی ہے. تو ایسے میں ہم کو ایک جو ہے ایک منزل دینے کی ضرورت ہے، ایک مقام دینے کی ضرورت ہے. اور میں بہت بہت مشکور ہوں اور مجھے جو موقع دیا گیا اس کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.